السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہ میرا پہلا بیان ہے، اس لیے میری آواز سن کے پریشان نہیں ہونا۔ تو ہم بات کر رہے تھے حدیث کرتاس کے اوپر۔ اہل تشیع جو لوگ ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قلم لے کر آؤ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ اور وہ اس سے شیعہ لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی وصیت فرمانے لگے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ العظیم وہاں پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، آواز اونچی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اذیان ہو گیا ہے۔ اذیان ایک بیماری ہے، جبکہ جو بخار کے اندر انسان کو ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب بخار دماغ میں چڑھ جاتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے نعوذ باللہ العظیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر الزامات گھڑ گھڑ کر لگائے جاتے ہیں۔ تو ابھی اس بخاری شریف کی حدیث کرتاس کا بڑا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے ایک مقام پہ نہیں، بلکہ اس حدیث کو امام بخاری نے 7 مقامات پر اپنی صحیح بخاری میں اس کو روایت کی ہے۔ تو ہم باری باری اس کے سب طرق دیکھیں گے، اس واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے صحیح بخاری سکین پیج نمبر 01، حدیث نمبر 114۔ اب اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ حدیث کو اس طرح شروع کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لم اشتد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، وہ فرماتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ اس وقت کا بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، وجعہ لفظ یوز ہوا، وجعہ اس پہ خاص فوکس رکھنا ہے کیونکہ اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ بن نبی وجعہ، یہ دوسری لائن کے اندر اس حدیث میں جو لفظ آیا وجعہ، وجعہ کا مطلب ہے شدید تکلیف میں ہونا۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید تکلیف میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتونی بکتاب، کہ میرے پاس کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد، کہ میں تمہیں کوئی ایسی وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان النبی غلبہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت واجعہ کا غلبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تکلیف کا غلبہ ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، تو ہمارے پاس اللہ پاک کی کتاب ہے، وہ کافی ہے۔ اب اس لفظ جو وجعہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اذیان ہے، نعوذ باللہ العظیم، کہ وہ بیماری دماغ پہ چڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا۔ اب حدیث میں غور کریں، قال عمر ان النبی غلبہ وجعہ، اور وہی لفظ اس سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال فرما چکے ہیں کہ وجعہ۔ اب جب وہ لفظ عبداللہ بن عباس استعمال کریں تو تب ان کو وہ گستاخی نظر نہیں آتی، جب وہی لفظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کریں تب ان کو وہ گستاخی کیسے بن جاتی ہے؟ تو یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی نا پھر، کیونکہ یہ تھوڑی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ہیں تو وہ گستاخی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، تو اس دوسرے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ العظیم، اللہ پاک معاف کرے۔ تو ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں کہ بہت زیادہ کلیئرلی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہی لفظ عبداللہ بن عباس نے بھی فرمایا کہ بن نبی وجعہ، اور وہی لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ غلبہ الوجع۔ یہ وعندنا کتاب اللہ، آگے چلتے ہیں، اگر لفظ آتے ہیں فاختلفوا، تو پس ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ان کے درمیان اختلاف پیدا۔ اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اختلاف صحابہ کرام میں پیدا ہو گیا، یہ آگے روایات آئیں گی بخاری شریف کی، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کس میں پیدا ہوا اور کیا ہوا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، آگے حدیث مکمل ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث سے، اس حدیث سے ایک تو یہ چیز ثابت ہوگی اس طرق سے کہ اب جو لفظ اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں، جو فختلافو جو لفظ آیا کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، ان میں، ادھر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کا اختلاف کیا ہو، انہوں نے تو صرف اتنا ان کا قول ہے کہ غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلبہ ہے تکلیف کا، ہمارے لیے اللہ پاک کی کتاب کافی ہے۔ اب اسی حدیث کو
اگلا سکین پیج جو ہے صحیح بخاری 02، وہ کھولیں ذرا، حدیث نمبر 3053. اس کو امام بخاری نے دوسری جگہ پہ روایت کیا، اور اس میں وہ فرماتے ہیں ادھر بھی راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یوم الخمیسی وما یوم الخمیس، کہ جمعرات کا دن بھی کیا جمعرات کا دن تھا. ثم بکا حتی خضب دمعہ الحسب، آگے حدیث شروع ہوتی ہے، فقال، آگے اشتد برسول اللہ وجعہ یوم الخمیس. اس حدیث میں بھی وہی لفظ وجعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا. فقال ائتونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کتاب لے آؤ. ٹھیک ہے، آگے وہی حدیث چلتی ہے کہ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میں تمہیں ایسی ایک وصیت لکھ دوں جس سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فتنازعوا، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور یہ اچھی چیز نہیں تھی کہ نبی کے پاس یہ اختلاف پیدا ہوتا. فقالوا حجر رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اب وہ کہنا جن میں اختلاف پیدا ہوا، فقالوا، جن میں اختلاف پیدا ہوا، انہوں نے کہا حجر رسول اللہ، کہ کیا رسول اللہ کو حجر ہو گیا ہے. اب اس حدیث کے اندر ایک چیز تو نظر نوٹ کریں، اس حدیث میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہی نہیں ہے. پچھلی روایت میں تھا لیکن ادھر ہے ہی نہیں. اگر ان کی کوئی ایسا کوئی سخت کلمہ ہوتا نعوذ باللہ العظیم، تو کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیتے؟ ہرگز نہ چھوڑتے. اب دوبارہ حدیث کے الفاظ پہ دیکھیں، فقالوا حجر رسول اللہ، فقالوا حجر. اب لفظ حجر یہ یہاں حجر سے نکلا ہے یا حجر سے نکلا ہے. اگر حجر سے نکلا ہے تو اس کا مطلب تکلیف اور بیماری بنتا ہے، وہی والی جو بتائی ازیان. اگر حجر سے نکلا ہے تو حجر کا مطلب ہوتا ہے وصال کر جانا. اس کا مطلب یہ بنے گا فقالوا حجر رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں وصیت لکھ دیتا ہوں. قال دعونی، ٹھیک ہے، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ میرے پاس سے، یہ میں اس شور میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، جس کے طرف تم مجھے بلا رہے ہو یہ بہتر نہیں ہے. وَأَوْصَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی، عند موتہ بثلاث، اپنی وفات کے قریب 3 چیزوں کی. اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. وَأَجِيزُ الْوَفَدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتَ أَجِيزَهُمْ، آپ نے فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی وفد آتا تھا تو میں اس کو بڑے تحفے تحائف دے کے بیچتا تھا، تو اس کو تم بھی جاری رکھنا. وَنَسِيتُ ثلاث، اور فرماتے ہیں کہ مجھے جو چوتھی بات تھی وہ مجھے بھول گئی. اب اس حدیث کے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں آیا، اور باقی اختلاف کس میں پیدا ہوا تو اگلی روایات آ رہی ہیں، وہ ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اب سکین صحیح بخاری سکین پہ نمبر 3، اس کو امام بخاری نے کتاب الجزیہ میں روایت کیا، حدیث نمبر 3168. اب وہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور وہ وہی فرماتے ہیں کہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس، کہ جمعرات کا دن بھی کیا دن تھا. ٹھیک ہے، تو پھر آگے حدیث چلتے ہوئے قال اشتد برسول اللہ واجعہ. اب ادھر بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لفظ استعمال کیا واجعہ، کہ اب سمجھ شدید اختلاف، شدید تکلیف میں تھے. اب یہی لفظ وہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کیا. آگے پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ فقال ائتونی بکاتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد، کہ میرے پاس کوئی چیز لے آؤ میں تمہیں لکھ دوں جس سے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. فتنازعوا، ان کے درمیان تنازع شروع ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا. ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور یہ نبی کے پاس اس طرح کا تنازع پیدا ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی. فقالوا، جن نے تنازع کیا انہوں نے کہا ما لہو، کیا ہو گیا؟ احجارا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر ہو گیا ہے؟ استفہموا، اب جو لفظ استعمال ہوا ہے ادھر استفہموا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر احاجارا سے مراد یہ استفہام کا مطلب ہوتا ہے کہ کیوں نہ ان سے کنفرم کر لیں، کیوں نہ ان سے کنفرم کر لیں. تو احاجارا، اگر لفظ احاجارا سے مراد یہ لے لی جائے کہ آپ وسلم کو نعوذ باللہ ازیان ہو گیا تھا، وہ جو دماغ کی جو بیماری جو چڑھ جاتی ہے اس کو بخار، تو استفہاموں کا کیا تک بنتا ہے یہاں پر؟ استفہاموں کا مطلب یہ تو ایک نان سینس قسم کی بات ہو گئی کہ آپ کو ایک جگہ پہ حاجرہ کا مطلب یہ لے رہے ہو کہ نعوذ باللہ العظیم دماغ نہیں کام کر رہا، اور اگلے کہہ رہے استفہام ان سے پوچھ لیتے ہیں، تو سینس نہیں بنی. ہاں، احاجرہ جو لفظ ہے یہ نکلا کہاں سے ہے؟ احاجرہ، اور اس کی احاجرہ کی صحیح تفسیر یہ بھی آگے آ جائے گی. احاجرہ کا مطلب کہ آپ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، کہ آپ وسلم وصال فرمانے والے ہیں. استفہم، ہم کیوں نہ آپ وسلم سے خود پوچھ لیں جا کے. اب یہ دوسری روایت بھی ہے
دوسری روایت، اس کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف اختلاف کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اختلاف پیدا ہوا اور بس ہو گیا۔ اب اگلی حدیث، حدیث نمبر جو ہے سکین پیج نمبر 04 صحیح بخاری 4431 امام بخاری حدیث لائے ہیں، اس میں بھی وہی الفاظ وجعہ کے استعمال ہوئے ہیں، اور اس حدیث کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اور لفظ وہی ہیں کہ احاجارہ استفہام، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کو کیا ہوا۔ ہاں لیکن اب یہ جو 4432 جو حدیث ہے، حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زہری، اور میں جاتے آتے آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ عبد الرزاق ان معمر بن راشد، یہ وہی راوی ہیں جو حدیث نور جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ اس کے راوی ہیں۔ ان زہری، امام زہری سے انہوں نے روایت کیا، ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ لما حضر رسول اللہ وفی بیت الجاد، جب وسلم کا وقت قریب تھا، قریب آخری دن تھے، وفی البیت رجال، تو آپ وسلم کے کمرے میں کچھ لوگ موجود تھے وہاں پر، فقال النبی، آپ وسلم نے فرمایا کہ حل مکتب لکم کتاب لا تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس کتاب لے آؤ میں تمہیں لکھوا دوں کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ فقال بعضهم، تو بعضوں نے کہا ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع، ابھی تو ایک کی بات بھی نہیں ہو گئی، وہی بات کہ انہوں نے کیا کہا، ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع، کہ اس وقت آپ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت، وہاں پر اہل بیت نے اختلاف کیا، صحابہ کا تو نام ہی نہیں ہے ادھر، خام خواہ مطلب گھڑ کے منسوب کر دیتے ہیں، اصل قصہ تو یہ ہے، فاختلف اہل البیت، وہاں پر اہل بیت نے اختلاف کیا، فمنہم من یقول، ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہتے تھے قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ کتاب کو لے آؤ ہم لکھوا لیتے ہیں، کچھ اس کے حق میں تھے کہ وصیت لکھوا لی جائے، ومنہم من یقول غیر ذالک، اور ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو اس کے خلاف تھے، جو اس کے قائل نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے۔ فلما اکثر لغوا، وقت اختلاف، قال رسول اللہ، جب ان کے اختلاف بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ میرے پاس سے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، وہاں پر اہل بیت، اب آگے وہ بھی آ جائے گا کہ اہل بیت میں سے کون کس کے ساتھ اختلاف کر رہا تھا اور کیا ہوا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر، یہ سکین پہ 04۔ اب اگلی 05 جو ہے، سکین پہ نمبر 05، قول المریض، امام بخاری جو ہیں اس کو کتاب المردہ میں لائے ہیں، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ والی حدیث جو ہے، اب یہ بھی ان ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہیں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ قال لما حضر رسول اللہ، جب وسلم کے آخری یہاں تھے، وفی البیت رجال، ان کے گھر میں لوگ موجود تھے، فیہم عمر بن خطاب، ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب اصل کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس کتاب لے آؤ میں اس کو لکھ، تم ایسی کی چیز لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان النبی قد غلب علیہ الوجع، کہ اس وقت آج وسلم جو ہے ان کو شدید تکلیف ہے۔ اب لفظ وہی وجع، اور ہر حدیث میں وہ لفظ جو ہے وجع کا لفظ وہ عبداللہ بن عباس استعمال فرما رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا، عندکم القرآن، آپ کے پاس قرآن موجود ہے، وحسبنا کتاب اللہ، وہ ہمیں کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت، وہاں پر اہل بیت کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں تو ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا ہو یا کسی اور صحابی نے وہاں پر اختلاف کیا ہو۔ پھر آگے کیا ہوا، فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد، تو آپ کے بعض ایسے تھے ان میں سے جو کہتے تھے کہ کتاب کو لے آؤ لکھوا لیا جائے، ومنهم من يقول ما قال عمر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے والے رکھنے والے لوگ تھے۔ اب وہ پتہ چلتا ہے آگے وہ کون لوگ تھے۔ تو اس سے تو 100% یہ بات کلیئر ہوگی کہ صحابہ کرام کے اوپر اس الزام کا لگنا یہ سراسر زیادتی، ظلم پر مبنی چیز ہے، جہالت ہے، عوام کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ان لوگوں نے، اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ فختلافہ کے جو الفاظ ہیں یہ کسی صحابی کے لیے تو کلیئر حدیث کے الفاظ ہیں کہ فختلافہ اہل البیت، وہاں پر اہل بیت کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو اب اختلاف کس کے درمیان ہوا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے امام بخاری 2 مرتبہ اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں، ایک حدیث سکین پیج 06 بھی، سکین پیج 07 بھی۔ میں سکین پیج 06 پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ اختلاف کس کے درمیان تھا اور کیا اختلاف تھا۔
اب اس کے راوی بھی ماشاءاللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب المغازی، فرماتے ہیں کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج من عند رسول اللہ فی وجعہ الذی توفی فی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے باہر نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں سخت تکلیف میں تھے۔ فقال الناس یا ابا الحسن، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسے کی؟ فقال اصبح بحمد اللہ باری، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ انہوں نے اچھی صبح کی، طبیعت بہتر ہے قدر ان کی پہلے سے۔ فاخذ بیدہ عباس بن عبد المطلب، تو ان کے ہاتھ کو عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے سائڈ پر لے گیا۔ فقال اللہ انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، آگے انہوں نے فرمایا کہ وانی واللہ لارا رسول اللہ سوف یتوفى من وجعه هذا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا۔ اب یہاں پر وہ وجع کے الفاظ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کیے۔ آگے وہ فرماتے ہیں انی لاعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، فرماتے ہیں کہ میں نے عبد المطلب کے جب جو خاندان کے لوگ ہیں، جب ان کا موت کا وقت، ان کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے چہرے پر ایک خاص اثر ہوتا ہے، وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ اذهب بنا رسول اللہ، میرے ساتھ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ فلنسألہ فی من ھذا الامر، ہم ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں کچھ لکھوا لیتے ہیں۔ ان کان فینا علمنا ذالک، تاکہ اس کا ہمیں علم ہو جائے۔ وان کان فی غیر، اگر ان کان فینا علمنا ذالک، اگر وہ ہمارے حق میں ہے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے۔ وان کان فی غیرنا علمناہ فاوصی بنا، اگر کسی اور کے حق میں ہے تو اس کے بھی ہم وصیت مل جائے۔ فقال علی، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا واللہ لا ان سألنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں کہوں گا ہی نہیں۔ فمنعها لا یعطینا الناس بعدا، وہ کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو قیامت تک کبھی بھی خلافت اہل بیت کے اندر آئے گی نہیں۔ وانی واللہ لا اسألها رسول اللہ، اور قسم سے میں، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال ہی نہیں کروں گا۔ تو اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سے تو صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ خود وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، اور وصیت لکھوانے کے حق میں کون تھے؟ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب کس کے درمیان اختلاف پیدا ہوا یہ خود دیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف اور صرف وہی بات کہی جو مولا علی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ جبکہ اب اگلا جو بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ قلم لکھنے کا حکم لایا گیا، کہ یہ قلم کو لانے کا حکم دیا گیا کہ قلم لے کے آؤ میں لکھنا ہے۔ اب وہ جو امر تھا، جو حکم تھا، وہ کسی ایک صحابی کے لیے نہیں تھا، وہاں پر تو اہل بیت بھی موجود تھے، ان کے لیے بھی حکم تھا، وہ کیوں نہیں لائے؟ وہ تو ان کے اوپر بات پڑ جاتی ہے، پھر ساری بات ان کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اور قلم کے اوپر لکھنے لکھانے کا کام کس کا تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی المسند میں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنے المسند میں روایت کیا، اور حدیث نمبر 407۔ وہ فرماتے ہیں، اب اس کو روایت کرنے والے خود مولا علی علیہ السلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیا بطبق، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو حکم دیا کہ میں قلم جا کر لے آؤں، یکتب فیہ ما تدل، کہ میں وہ چیز لکھ دوں کہ پھر میرے بعد امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کو چھوڑ کے گیا تو وصال نہ ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ حالت تھی۔ تو قال قلت، میں نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انی احفظ واعی، آپ مجھے بتا دیں میں اس کو حفظ کر لیتا ہوں۔ قال اوصی بالصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ، وما ملکت ایمانکم۔ تو یہ چیز ادھر بھی آ گئی۔ اگر لکھنے کا اگر حکم دینا تھا تو لکھنے کا حکم تو علی علیہ السلام پہ آتا ہے۔ اگر اس کے دو غالب گمان ہو سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہوگا حضرت علی علیہ السلام کا، یا تو یہ اسی دن کا واقعہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ کرتاس پیش آیا۔ اگر اسی دن کا واقعہ ہے تو پھر قصوروار نعوذ باللہ العظیم مولا علی علیہ السلام ہوں گے۔ اگر اس دن کا واقعہ نہیں ہے اور بعد کا واقعہ ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ غالباً بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ واقعہ کرتاس جمعرات کا واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک پیر کے روز ہوا، اور پیر کے روز یعنی کہ بیچ میں 4 دن بنتے ہیں، تو یہ واقعہ غالباً یا تو اتوار کا ہے یا سوموار کی صبح کا واقعہ۔ تو اب بھی تو حکم فرما رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولا علی علیہ السلام بھی تو قلم نہیں لے کے آئے، تو اب ان کو اب کیسے جو ہے جسٹیفائی کریں گے وہاں پر؟ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، استغفر اللہ العظیم۔
تو یہ مطلب حدیث کرتاس کی جو ساری حقیقت تھی یہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔